بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے، بڑا مقدس مہینہ ہے۔ دن اور رات بڑے قیمتی ہیں اس مہینے کے۔ جیسے پہلے بتلایا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے ایک دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے گویا 30 دن کا روزہ رکھنا، اور اس کی راتوں میں جاگنا بڑا فضیلت کا کام ہے۔ یہ مہینہ شروع سے ہی حرمت والا مہینہ ہے۔ اس کی وجہ بتلائی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے سے پہلے ہی دین کی اللہ نے تکمیل کر دی تھی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور حضرت حسین کی وفات اس کے بہت بعد ہوئی۔ یہ ساری باتیں موٹی موٹی باتیں کہ بھائی اس مہینے کی حرمت حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی وجہ سے نہیں، شہادت کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ مہینہ شروع سے ہی جب سے اللہ نے مہینوں کو بنوایا، کائنات کو پیدا فرمایا، کائنات کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے اس مہینے کو، اور 3 مہینے ہیں، ان چاروں مہینوں کو حرمت والے مہینے بنایا۔ اس لیے ان مہینوں کے اندر بیاہ شادی کرنا بھی جائز ہے، اور جو کام کرنے جائز نہیں ہیں وہ ہیں جو آج کل ہمارے درمیان، ہمارے معاشرے میں رائج ہیں۔ کھچڑا پکانا یا اس طرح کی تعزیہ کرنا، سویلے نکالنا، جلس و جلوس میں شرکت کرنا، ان سب چیزوں کی اجازت نہیں۔ اس مہینے کو خاص طور سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے واقعے سے منسوب کیا جاتا ہے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اسی مہینے میں ہوئی۔ عصر کا وقت ہے، 61 ہجری ہے، 54 سال کا مہینہ ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دردناک شہادت ہوئی۔ ظالموں نے نواسۂ رسول پر ذرہ برابر بھی رحم نہ کھایا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن اور حسین 2 بھائی تھے، دونوں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت فرماتے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے پاس آتے، پھر بھاگ جاتے، پھر آتے، پھر بھاگ جاتے۔ آپ انہیں پکڑنے کی کوشش کرتے، گویا حضرت حسین یہ سمجھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نانا مجھے پکڑ رہے ہیں، اور اللہ کے رسول انہیں پکڑنا ہی نہیں چاہتے۔ بار بار آتے، پکڑتے، 3 مرتبہ ایسا ہوا، 4تھی مرتبہ میں پکڑ کر بوسہ دیا پیشانی کو، فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، آپ بھی اس سے محبت کریں، اور جو ان سے محبت کرے آپ بھی ان سے محبت کریں۔ حدیث کے اندر آتا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اور بھی اس طرح کی کئی ساری حدیثیں ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول حسن اور حسین سے کتنی محبت کرتے تھے۔ بلکہ روایات کے اندر یہ آتا ہے کہ حسن اور حسین اللہ کے رسول کی شکل سے بالکل ملتے جلتے تھے۔ یہاں سے اتنا حصہ حضرت حسین اللہ کے رسول کے مشابہ تھے، اور یہاں سے نیچے کا حصہ حضرت حسن اللہ کے رسول کے مشابہ تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں بچوں کو اپنے جگر کے پارے بتلائے، جگر کے ٹکڑے بتلائے۔ جب ان کی پیدائش ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر پہنچے، پوچھا کہ ان کا نام کیا رکھا ہے؟ فرمایا کہ حرب۔ حرب کے معنی لڑائی جھگڑے کے آتے ہیں، یعنی بہادر۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا ان کا نام حرب نہیں بلکہ ان کا نام حسین رکھا۔ وقت کی قلت کی بنا پر مختصر طور سے کربلا کی شہادت کا جو واقعہ ہے میں آپ کو مختصراً بتلاتا ہوں۔
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد یزید نے حضرت حسین، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر اور عبداللہ ابن عمر، ان چاروں حضرات کے پاس خطوط سے خطوط لکھے، مدینے میں بھیجے اور کہا کہ تم میری بیعت کے لیے آ جاؤ۔ تین حضرات نے اپنے بیعت کی تصدیق کر لی، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کے بارے میں معلوم تھا کہ ان کی نمازیں صحیح نہیں ہے، اس کے علاوہ جو باتیں ان کے ذہن میں تھی، اس کی وجہ سے انہوں نے فرما دیا کہ میں خود ان سے ملنا چاہتا ہوں، میں خود بات کروں گا وہاں جا کر۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینے سے مکہ کی ہجرت کا ارادہ کیا اور سفر کا ارادہ کر لیا۔ سفر کر کے مکہ پہنچے۔ مکہ پہنچنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمر اور یہ تینوں حضرات جنہوں نے بیعت کی تصدیق کی تھی، یہ بھی مکہ مکرمہ پہلے ہی پہنچ گئے۔ وہاں جا کر اپنے اصحاب سے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ کیا کہ کیا مجھے کوفہ جانا چاہیے یا نہیں۔ تمام آپ کے محبین نے، آپ کے جانثاروں نے، آپ کی بات ماننے والوں نے اصرار کیا کہ آپ کوفہ نہ جائیں، کوفہ کے لوگ بڑے سخت دل ہیں، ان کی زبانیں اگرچہ آپ کے ساتھ ہے لیکن تلواریں آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ تو مشورے سے یہ بات طے آئی کہ اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو پہلے میں کوفہ بھیج کر دیکھتا ہوں، اگر وہاں کے حالات صحیح ہوئے تو میں کوفہ جاؤں گا، ورنہ میں کوفہ نہیں جاؤں گا۔ اتفاق رائے سے یہ بات طے ہو گئی کہ مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا جائے۔ مسلم بن عقیل کو کوفہ بھیجا گیا تو ان لوگوں نے بڑی پرجوشی سے ان کا استقبال کیا، ان کے ہاتھ پر بیعت کی، اور بیعت کرنے کے بعد مسلم بن عقیل نے اور دوسرے لوگوں نے جو خطوط لکھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور یہ کہا کہ یہاں کے حالات بالکل مناسب ہیں، آپ فوراً کوفہ چلے آئیں۔ یہ تمام خطوط تقریباً کسی نے 100، کسی نے 200، کسی نے 1200 تک کی تعداد لکھی ہے کہ اتنے خطوط حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچے، اور ان تمام خطوط کو آپ نے اپنے دوستوں کو دکھلایا اور کہا کہ ان تمام خطوط کی موجودگی میں تم مجھے کوفہ جانے سے منع کرتے ہو۔ سب حضرات نے کہا کہ کوئی بات نہیں، آپ کوفہ جائیں، لیکن اس بات کو ہمیشہ ملحوظ خاطر رکھیں کہ کوفہ کے لوگ بڑے سخت دل ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ سفر شروع کیا۔ عراق کی سرحد پر پہنچے، وہاں معلوم ہوا کہ کوفہ کے اندر ہلچل مچ گئی۔ کوفہ کے اندر ایسی ہلچل مچی کہ ابن زیاد کو گورنر بنا دیا گیا۔ ابن زیاد گورنر بنا تو جو لوگ ابن زیاد کو جانتے تھے کہ بڑا سخت ہے، بڑا ظالم ہے، کسی پر رحم نہیں کھاتا، اور وہ لوگ جنہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کی تھی، ڈر کی وجہ سے ابن زیاد کی گورنری قبول فرما لی اور ان کے ہاتھ پر بیعت کر دی۔ چنانچہ ایک شخص عمرو بن سعد اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے تاکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات کی اطلاع دی جائے کہ کوفے کے حالات خراب ہو چکے ہیں، یہاں کے لوگ باغی ہو چکے ہیں، اس لیے آپ واپس چلے جائیں، آپ کوفے کا بالکل رخ نہ کریں۔ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکلے، عراق کی سرحد پر ملاقات ہوئی، ملاقات کے دوران ساری باتیں بتلائی کہ اس طرح کے حالات پیش آئے اور آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو بے دردی سے شہید کر دیا، وہاں کے حالات بڑے خراب ہیں۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میری 3 شرطیں ہیں، اگر میری یہ شرطیں قبول کر لے تو انشاءاللہ میں ان پر عمل کر لوں گا۔ انہوں نے پہلی شرط تو یہ طے کی کہ مجھے مکہ روانہ کر دیا جائے، یعنی مکہ مجھے واپس جانے دیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں ڈائریکٹ یزید سے ملنا چاہتا ہوں،
اور ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے حالات کے بارے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی اچھی طرح جانتے تھے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ میرے ساتھیوں کو مجھے کچھ نہ کہا جائے، اپنے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ ان تینوں شرطوں میں سے ایک بھی شرط قبول نہیں کی گئی۔ چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس ڈر سے کہ مکے کی طرف ہجرت کروں تو کوئی حادثہ نہ پیش آ جائے، اگر کوفے کی طرف ہجرت کرتا ہوں تو وہاں باغی موجود ہیں، اگر ملک شام کی طرف ہجرت کرتا ہوں وہاں یزید موجود ہے، تو اسی لیے آپ نے کربلا کی طرف سفر اپنا جاری رکھا۔ کربلا کی طرف اپنا سفر پر روانہ ہو گئے۔ کربلا کے میدان میں پہنچے، ادھر ابن زیاد کو معلوم ہوا کہ عمر ابن سعد نے اچھا نہیں کیا کہ تمام باتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ تک پہنچا دی۔ انہی کی فوج میں ایک ظالم تھا، ذل جوشن نام تھا اس کا، شمر ذل جوشن نام تھا۔ اس نے کہا کہ عمر کو اپنے کمانڈر سے ہٹا کر مجھے کمانڈر مقرر کر دیا جائے۔ ابن زیاد نے ایسا ہی کیا، انہیں کمانڈر سے ہٹا کر 2000 جنگجو ان کے ساتھ بھیج دیے اور کربلا کے میدان میں پہنچ گئے۔ وہاں پہنچنے کے بعد حر بن یزید، یہ وہ یزید نہیں، یہ دوسرے حر بن یزید ہیں، ایک تو یزید ابن معاویہ ہیں، یہ حر بن یزید الگ ہیں۔ اور حضرت حسین یہ سارا مجمع اکٹھا ہو کر گورنر اور فوج کربلا کے میدان میں پہنچ گئے، حضرت حسین سے جا ملے۔ وہاں جا کر شمر ذل جوشن نے کہا کہ تم ابن زیاد کی گورنری قبول کر لو، یزید کی بیعت قبول کر لو تو ہم تمہیں معاف کر دیں گے، اور تمہارے دو گھر والے اور جو لوگ تمہارے ساتھ ہیں کسی کو کچھ بھی نہیں کہا جائے۔ اسی درمیان میں ایک حر بن یزید جن کا نام کا میں نے تذکرہ کیا ہے، وہ درمیان سے نکلے اور نکل کر لوگوں کو کہنے لگے، لوگوں تمہیں معلوم بھی ہے تم کس کے خلاف جہاد کر رہے ہو، لوگوں تمہیں معلوم بھی ہے کہ اس شخص کے تم خلاف جہاد پر کھڑے ہوئے ہو جن کی زبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چوسا ہے، لوگوں تم اس شخص کے خلاف جہاد کر رہے ہو جن کو اللہ کے رسول نے اپنے کلیجے سے لگایا ہے، لوگوں تمہاری غیرت کہاں چلی گئی، تم اس شخص کے خلاف جہاد کر رہے ہو جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کا سردار بتلایا ہے، تم اپنے آپ کو جنت کا حامی کہتے ہو، جنت میں جانے کی طرفدار ہو، مگر سردار کی مخالفت کر رہے ہو، بتاؤ ایسے حال میں تم جنت میں کیسے جا سکتے ہو؟ چنانچہ انہوں نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور ایڑ لگا کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قافلے میں شامل ہو گئے اور ان ظالموں سے بالکل الگ ہو گئے۔ وہی کربلا کے میدان میں یہ واقعہ پیش آیا اور پورے جنگ ہوئی، ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز سے جگر گوشہ بطول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ان کے سر کو نیزے پر لٹکا کر کوفہ کے اندر لایا گیا۔ کوفہ کے اندر جب ابن زیاد گورنر تھا اس کے سامنے رکھا گیا، جب اس کے سامنے اس سر کو رکھا گیا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے، اس کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، اس لاٹھی سے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ہونٹوں کو زور زور سے مارتا تھا، اور آپ کی داڑھی اس وقت وسمہ، یہ مہندی کا ایک رنگ ہے، اس سے رنگی ہوئی تھی، اس پر زور زور سے ایسے مارتا ہے اور کچھ کچھ بڑبڑاتا ہے۔ وہیں ایک صحابی رسول، آپ نے نام سنا ہوگا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کا اعلان کیا، اس وقت کفار نے اپنا ایک پارلیمنٹ بنایا تھا جہاں کفار کی مجلسیں لگتی تھیں، تو اسی وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ایک پارلیمنٹ بنا تھا اور ایک جگہ بنی تھی جسے دار الندوہ کہا جاتا تھا، جہاں مسلمان جمع ہو کر اسلام سیکھتے تھے، دین سیکھتے تھے۔ وہی زید بن ارقم تھے جن کے گھر میں وہ میٹنگ جمع ہوتی تھی جہاں اسلام اور دین کی باتیں سکھائی جاتی تھی۔ وہی زید بن ارقم درمیان میں کھڑے ہوئے کہ تجھے معلوم بھی ہے کہ کس کے ہونٹوں کو تو لاٹھی مار رہا ہے، تو باز آ جا اس حرکت سے باز آ جا۔ بڑا دھمکایا اور بڑی باتیں کہی، مگر اس ظالم کے دل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ یہ
بڑا تفصیلی واقعہ ہے، کیسے کیسے حالات آئے اور ظالموں نے ہمیشہ مظلوموں کو کیسے روندا اور کیسے اسلام کے خلاف کھڑے ہوئے۔ میرے بھائیوں، اسلام کی یہ شہادت ایسی شہادت ہے کہ مرتے دم تک مسلمان اسے یاد رکھیں گے، مگر اس کے پس پردہ جو بہت سی غلط باتیں ہمارے ذہنوں میں پیوست ہو گئی ہیں انہیں بھی نکالنا ضروری ہے، دین کی صحیح باتوں پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بدعات، رسومات، خرافات اس قدر جم گئی ہیں۔ اسی بات سے ایک واقعہ لوگوں کے درمیان یہ مشہور ہو گیا کہ حضرت حسین کے جو اہل بیت جب شام کے اندر پہنچے، وہاں یزید تھا، جب یزید کی بیوی نے ان حالات کو سنا تو وہ رونے لگی اور اسی حال میں روپٹہ ان کے سر سے گر گیا اور یزید کے دربار میں آ کر کہنے لگی کہ تم نے یہ کیا ظلم کر دیا، یہ کیا ظلم کر دیا۔ اس سے عورتوں نے اور جو لوگ رافضی ہیں اور شیعہ ہیں اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو ماتم اور جلوس کرتے ہیں، انہوں نے اس سے یہ اخذ کر لیا کہ سر سے روپٹہ اتار کر ماتم اور نوحہ خوانی کر سکتے ہیں۔ میرے بھائیو، اس وقت کو یاد رکھو جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی کی بڑی بیٹی، حضرت حسین کی بڑی بہن نے اس وقت یزید سے کہا تھا کہ جن لوگوں نے میرے بھائی کے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، جن لوگوں نے میرے بھائی کو شہید کیا ہے، میرا بھائی حافظ قرآن تھا، تم نے اس کا بھی خیال نہیں کیا۔ میں بد دعا کرتی ہوں کہ تمہاری نسل کے اندر کبھی کوئی حافظ قرآن پیدا نہ ہو۔ میرا بھائی قاری قرآن تھا، تم نے اسے شہید کر دیا۔ میں بد دعا کرتی ہوں کہ تمہاری نسل کے اندر کبھی کوئی قاری نہ ہو۔ میرے بھائیو، آج دیکھ لو شیعہ حضرات اور رافضی حضرات، ان پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پھٹکار ہے کہ قیامت تک ان کے اندر کوئی حافظ قرآن پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ یہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بد دعا ہے، اس لیے ہمیں مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے کہ مظلوم کی بد دعا عرش کو ہلا دیتی ہے۔ یہ مختصر سا واقعہ تھا اس مختصر وقت میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس واقعے سے ہمیں عبرت حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔